السلام علیکم۔ میری آج کی یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سحر اردو وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو سننے کو ملتی رہیں اس طرح کی نئی نئی اور دلچسپ کہانیاں۔ خاور بلا کے نفاست پسند تھے۔ شادی سے قبل کہا کرتے تھے، امی جان میرے لیے دیکھ بھال کر بہو لانا، لڑکی سگڑ نہ ہوئی تو پچھتانا ہوگا، تبھی تو تانیہ کا انتخاب کیا ہے۔ خالہ جواب دیتی۔ چھوٹی خالہ جب ہمارے گھر آتی 2-4 دن ضرور قیام کرتی۔ پتہ چلا کہ میرا سگڑاپا پرکھنے کے لیے رہ جاتی تھی، دیکھنا چاہتی تھی کہ میں کیسی ہوں، کہیں بد سلیقہ اور کامچور تو نہیں۔ ان کے معیار پر پوری اتری تو بیاہ کر لے گئے، تاہم ساس بنتے ہی پلنگ سے دوستی کر لی اور گھر سنبھالنے کی ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال دی۔ ملازمہ کو بھی چلتا کر دیا کہ کوئی ملازمہ ایسا ستھرا کام نہیں کر سکتی جس قدر خاتون خانہ خود کرتی ہے۔ حکم صادر کیا کہ اپنے شوہر اور گھر کے کام کاج تم خود اپنے ہاتھوں سے کرو گی۔ مجھے خاور سے محبت تھی، تبھی خالہ کا ہر حکم سار آنکھوں پر رکھا اور گھر کو جنت بنا دیا۔ سال بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا، اگلے برس پھر ایک بچے کی ماں بن گئی۔ 2 چھوٹے بچوں کی پرورش نے ایسا دماغ ہلایا کہ گھر کے اکثر کاموں کی طرف دھیان دینا ممکن نہ رہا۔ خاور کو گھر صاف ستھرا دیکھنے کی عادت تھی، ہر کام درست اور وقت پر چاہتے تھے۔ فرنیچر پر ذرا سی ڈسٹ دیکھ کر موڈ آف ہو جاتا، کمرے میں اشیاء ادھر ادھر بکھری ہوتی تو گھر سے چلے جاتے، کچن میں تھوڑی سی بے ترتیبی پا کر کھانا نہ کھاتے، ہر دم یہی دہراتے کہ تانیہ ہر شے جگہ پر ہونی چاہیے، گھر کو ٹھیک رکھا کرو۔ مجھے ادھر ادھر پڑی چیزوں سے الجھن ہوتی ہے، کیا کرتی، بچے چیزیں پھیلا دیتے۔ وہ اتنے چھوٹے اور ناسمجھ تھے کہ ان کو مار پیٹ نہیں سکتی تھی اور زبان سے وہ سمجھتے نہ تھے۔ میں بھی تمہاری طرح نفاست پسند ہوں خاور، کیا کروں، بچے ناسمجھ ہیں، میں سارا دن چیزیں سمیٹتے سمیٹتے تھک جاتی ہوں، تو کوئی اچھی ملازمہ رکھ لو۔ ملازمہ خالہ جان کو پسند نہیں آتی، جو عورت رکھتی ہوں یہ کہہ کر نکال دیتی ہیں کہ یہ گندا کام کرتی ہے، ٹھیک نہیں ہے، سگڑ نہیں ہے، بتائیے کیا کروں۔ سسر صاحب نے جب گھر بنوایا تھا اس سے متصل پلاٹ بھی خرید لیا تھا، ان دنوں سے پلاٹ کو گھر میں شامل کر کے رہائش گاہ میں توسیع کر رہے تھے، کیونکہ بچوں کی وجہ سے مکان چھوٹا پڑ رہا تھا، سامان زیادہ ہو گیا تھا اور گنجائش کم، اس وجہ سے بھی چیزیں پھیل جاتی تھی۔ خالو جان مجھے پریشان دیکھ کر کرتے تھے، وہ مجھ سے باپ جیسی شفقت رکھتے تھے، تبھی میرے لیے کسی اچھی ملازمہ کی فکر میں گھل رہے تھے۔ جو ٹھیکیدار ہمارے مکان کی توسیع و تعمیر کر رہا تھا اس سے تذکرہ کیا تو اس نے کہا، میری دور کے رشتہ دار ایک بیوہ عورت ہے، وہ کہیں ملازمت کرتی ہے، اسے رہائش کے لیے جگہ چاہیے، کم تنخواہ میں کرائے کے مکان کی محتمل نہیں ہو سکتی، بیچاری بہت پریشان ہے، ایک رشتہ دار کے گھر رہ رہی ہے مگر اب وہ لوگ اسے رہنے نہیں دے رہے کیونکہ انہیں وہ کمرہ اپنے استعمال کے لیے درکار ہے۔ آپ کا مکان بن رہا ہے، اگر پلاٹ کے ایک کونے میں ایک کمرہ مع باتھ روم تعمیر کروا لیں تو اسے بطور سرونٹ کوارٹر کام میں لایا جا سکے گا۔ خالو جان نے فوراً اس تجویز کو مان لیا۔ کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا اور کافی جگہ خالی تھی، آنن فانن گھر کے ایک کونے پر سرونٹ کوارٹر تعمیر ہو گیا اور ٹھیکیدار اپنی رشتہ دار ضرورت مند بیوہ خاتون کو لے آیا جو رہائش کے لیے پریشان تھی۔ اس کی بیٹی 16 سال کی تھی اور سدرا نام تھا، دونوں صاف ستھری اور مہذب نظر آتی تھی۔ خالو نے ان کو اندر بھیج دیا اور خالہ کو وہ پسند آ گئی، مجھے بلا کر کہا، تم پریشان تھی نا، یہ دونوں ماں بیٹیاں مل کر گھر سنبھال لیں گی، رہائش کے لیے جو نیا کمرہ بنوایا ہے انہیں دے رہے ہیں، یہ اکیلی ہیں، ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، یہ گھر میں رہ سکتی ہیں۔ صد شکر کیا کہ ان دنوں میرے یہاں چوتھے بچے کی آمد تھی، کسی مددگار خاتون کی اشد ضرورت تھی جو دن رات میرے پاس رہے۔ رشیدہ نے بتایا کہ وہ ایک گرلز کالج کی کینٹین میں کام کرتی ہے، صبح 11 بجے جاتی ہیں اور دوپہر 3 بجے تک وہاں سے فارغ ہو جاتی ہے، باقی ٹائم گھر پر ہوتی ہے۔ میری غیر موجودگی میں سدرا آپ کا کام سنبھال لے گی، اطمینان رکھیے، یہ بہت سلیقے سے کام کرے گی، میٹرک پاس ہے، سگڑ اور سمجھدار ہے، اسے ساتھ نہیں لے جاتی، آپ جانتی ہیں زمانہ کتنا خراب ہے۔
ٹھیک ہے، اچھا کام کرو گی تو ہم بھی آپ کو تنخواہ کے علاوہ دیگر سہولتیں دیں گے۔ بس ایک شرط ہے، صفائی ستھرائی پر بہت دھیان دینا ہوگا۔ میرے میاں بہت صفائی پسند ہیں۔ آپ فکر نہ کریں بی بی، ہم آپ کا گھر چمکا کر رکھیں گے، ایک تنکا بھی کہیں نظر نہ آئے گا۔ رشیدہ نے واقعی سچ کہا تھا۔ دونوں ماں بیٹی بہت سلیقہ مند اور محنتی تھیں۔ کچن کا کام، کھانا پکانا، صفائی دھلائی، غرض انہوں نے مجھے ہر فکر سے آزاد کر دیا۔ کام میری منشا کے مطابق کرتی، وقت پر کھانا تیار کر لیتی، سدرا میرے تینوں بچوں کو بہت جان فشانی اور پیار سے سنبھالتی، اور خاور کے تمام کام اس قدر سلیقے سے کرتی کہ وہ خوش اور مطمئن رہنے لگے۔ مدت بعد ہم میاں بیوی کو سکون ملا، ہمارے درمیان جو چکلش چلتی رہتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ رشیدہ بہت غریب تھی، کوئی ذریعہ آمدنی نہ تھا، پھر بھی رہائش کی خاطر اس نے کنٹین کی نوکری کو خیر بات کہنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ بولی تانیہ بی بی، آپ کے گھر میں کھانا اور رہائش مل گئی، اب کسی کبھی ہم نے بھی خوشحالی کے دن دیکھے تھے، اب در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ گئی ہوں، آپ کے گھر کی چار دیواری میں اور عزت سے رہنا چاہتی ہوں کہ جوان بیٹی کا ساتھ ہے، کم تنخواہ ملے یا نہ ملے، یہاں رہ کر خوش ہوں، کسی شے کی ضرورت نہیں۔ کچھ دیر سوچا کہ یہ کہتی تو ٹھیک ہے، بیوہ اور یتیم کو عزت دار گھرانے کی چھت تلے پناہ مل جائے تو بڑی نعمت ہے، لیکن اس بیچاری کو بیٹی بھی تو بیانی ہوگی، کچھ رقم جوڑے گی تو ایسا کر سکے گی۔ تبھی میں نے کہا، رشیدہ بی بی، تم فی الحال کالج کی ملازمت جاری رکھو، چند گھنٹے ہی تو جانا ہوتا ہے، سدرا ہوتی ہے میرے پاس، یہ کام سنبھال لے گی۔ بہت شکریہ بی بی آپ کا، میں یہ احسان کبھی نہ بھلا سکوں گی۔ احسان کی کیا بات ہے، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ تمہیں رہائش کی ہی نہیں، روپے کی بھی ضرورت ہے، زندگی کی 100 ضرورتیں ہیں۔ وہ خوش ہو گئی، دعا دینے لگے۔ اب رشیدہ صبح ہمارا ناشتہ تیار کرنے کے بعد اپنی ڈیوٹی پر چلی جاتی، وہ سدرا آ جاتی، وہ سارے کام خوش اسلوبی سے کرتی۔ ماں کے لوٹ آنے تک رشیدہ آ جاتی تو دونوں کھانا لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس دوران اگر میں آواز دیتی تو سدرا دوڑی آتی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ماں بیٹی پھر سے رات گئے تک میرے گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ کام ختم ہو جاتے تب وہ کوارٹر کا رخ کرتی۔ ان کے آنے سے ایک بار پھر ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن گیا تھا۔ خالہ اور خالو خوش تھے کہ کوئی نیکی کام آ گئی، کل وقتی خدمت گار مل گئی، لالچی تھے نہ کوئی مطالبہ کرتے تھے۔ ماں بیٹی کو ہم جو دے دیتے صبر و شکر سے لے لیتی، دن بھر کام کر کے رات کو اپنے کوارٹر میں جا کر سو جاتی۔ چوتھے بچے کی پیدائش کے بعد میرے خوش و خرم اور پرسکون زندگی میں ایک بار پھر سے بے ترتیبی اور بے سکونی پیدا ہو گئی۔ بچہ پیدائشی لاغر تھا، آپریشن سے ہوا تھا، کچھ عرصے کے لیے چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئی، لگتا تھا کہ میری جنت بکھرنے لگی ہے۔ خالہ انہی دنوں بیمار پڑ گئی تو ہم سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ خاور بہت پریشان تھے، میرے جیون ساتھی پر منو بوجھ آ پڑا، ڈیوٹی جانا ہوتا تھا، بیمار ماں کو بھی دیکھنا ہوتا، بیچارے خالو مقدور پھر فرائض سنبھال رہے تھے۔ ایسے میں اگر سدرا اور اس کی ماں ساتھ نہ دیتی تو جانے ہمارا کیا بنتا۔ کالج سے ڈیوٹی کر کے آئی تو رشیدہ خالہ کی تیمارداری میں لگ گئی، سدرا میرے شوہر اور بچوں کے کاموں میں غرق رہتی۔ یہ ایسا وقت تھا کہ اگر 2 خادمائیں اور ہوتی تب بھی کم تھی۔ ان حالات میں اوپر سے خاور میرے محبوب شوہر ستھرائی صفائی کے وہم میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے سدرا کو دگنا کام کرنا پڑتا تھا۔ وہ بیچاری سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، میرا تو آپریشن پیچیدہ تھا، اٹھنے چلنے سے معذور تھی۔ خاور دفتر سے خالہ کے پاس اسپتال اور پھر گھر میں بچوں کے ساتھ ہوتے، میرے کمرے میں دن میں ایک بار چند منٹوں کے لیے ہی آ پاتے تھے۔ گویا حالات نے میری محبوب ہستی کو جیتے جی مجھ سے دور کر دیا تھا۔ اسی سبب ہمارے درمیان غیر محسوس طریقے سے ایک تیسری ہستی حائل ہو گئی۔ نہ جانے کب اس نے میرے شوہر کے دل پر اس طرح قبضہ کر لیا جیسے کوئی طاقتور غاصب کسی کمزور کے مال و متاع پر قبضہ کرتا ہے۔ طرح یہ کہ خود سدرا کو علم نہ تھا کہ وہ مالک کے دل پر قابض ہے۔ میری طاقت میرا جیون ساتھی تھا اور سدرا کی طاقت اس کا حسن اور اس کی نوخیزی تھی۔ میں حالات کے رحم و کرم پر رہ گئی تھی، ان دنوں سارا گھر ہی اس کے حوالے کرنا پڑا۔
بے شک وہ بری لڑکی نہ تھی، گھر کے مالک پر قبضہ کر کے میری راج دہانی پر ہاتھ صاف کرنے کی نیت اس کی نہ تھی، لیکن مرد ذات کا اعتبار نہیں۔ اسے جب موقع ملے وہ پھول سے کلی اور کلی سے سدرا معصوم تھی۔ اس کی ماں نیک نیت اور شریف عورت تھی۔ بیوگی کے باوجود انہوں نے بیٹی کی حفاظت ایک باپ کی طرح کی تھی۔ اسے زمانے کی ہوا لگنے سے قبل ہماری چار دیواری میں لے آئی تھی۔ ہماری چار دیواری کو ایک محفوظ پناہ گاہ سمجھ کر نہیں جانتی تھی کہ جن کو محافظ سمجھ رہی ہے وہاں ایک لٹیرا بھی ہوگا۔ شگوفوں پر منڈلائے۔ خالو جان نے تو ترس کھا کر ان ماں بیٹی کو اپنے گھر کی چھت تلے پناہ دی تھی۔ یہ بیوہ عورت جوان بچی کو لے کر کہاں ماری ماری پھرے گی۔ رشیدہ بہت صابر تھی، سنجیدہ اور بردبار، قناعت پسند، ہمیشہ عزت سے جینا چاہتی تھی۔ خالو جان بھی اسے بیٹی کی طرح سمجھتے تھے۔ اس کی بیٹی کی بیاہ کر فکر میں کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھے۔ رشیدہ بیٹی کو جلد بیاہ دینا چاہتی تھی۔ انسان سوچتا کیا ہے اور کیا جاتا ہے، نہیں معلوم خاور کے دل میں کب اس مرض نے جنم لیا جسے بدنیتی کہتے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں بستر پر پڑی تھی اور خالہ اسپتال داخل تھی۔ رشیدہ اپنی ڈیوٹی سے آ کر خالہ کے لیے پرہیزی کھانا تیار کرتی اور خالوں کے ہمراہ اسپتال چلی جاتی۔ یہ لوگ دوپہر کے گئے رات کو لوٹتے، خاور ڈیوٹی سے آ کر کھانا کھاتے اور پھر آرام کرنے اپنے کمرے میں جا لیٹتے۔ شام کو اسپتال جاتے۔ میرے تینوں بچے سدرا کے پاس ہوتے، وہ ان کو کھانا کھلا کر رات 9-10 بجے تک سلا دیتی۔ تب خاور سدرا کی ماں کو اسپتال سے گھر لے کر آ جاتے اور خالو بیوی کے پاس رہ جاتے۔ اگر وہ لوٹ آتے تو رشیدہ بیوی خالہ کے پاس رک جاتے۔ اس روز بھی خالو اور رشیدہ بیوی اسپتال میں تھے، میں اور سدرا گھر پر تھے۔ خاور بولے، امی جان کی طرف آفس سے واپسی میں چلا گیا تھا، وہ تمہیں بہت یاد کر رہی تھی، کہتی تھی زندگی کا بھروسہ نہیں، تانیہ اگر چلنے پھرنے کے قابل ہوگی ہے تو میرے پاس لے آنا۔ میں اب بہتر تھی، خود چل کر واش روم تک جا سکتی تھی۔ میں نے کہا ضرور، میں بھی ان کی عادت کو جانا چاہتی ہوں، تھوڑا بہت چل پھر سکتی ہوں۔ خالہ رشیدہ کو لے آئیے، منع کے پاس رہیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے اسپتال خالہ کے پاس جانا چاہوں گی۔ تیار ہو جو، میں تمہیں لے چلتا ہوں، تمہیں امی کے پاس چھوڑ کر رشیدہ کو لے آؤں گا، تب تک سدرا ہمارے بچوں کے ساتھ چھوٹے منع کو بھی دیکھ لے گی۔ خالہ کی خاطر میں نے چاروں بچوں کو تنہا سدرا کے حوالے کیا اور خاور مجھے اسپتال لے آئے۔ خالہ کی حالت صحیح نہ تھی۔ خالو نے کہا، خاور تم جلدی گھر لوٹ جاؤ، بچے اکیلے ہیں، میں تو تھوڑی دیر بعد تانیہ بیٹی کو گھر چھوڑنے آؤں گا اور رشیدہ آج ادھر ہی رہے گی۔ بچوں کی خاطر خاور اکیلے ہی اسپتال سے گھر آ گئے۔ 1 گھنٹے بعد جب خالو نے خاور کو فون کیا، چاہتے تھے کہ آ کر مجھے لے جائیں، خاور نے فون نہ اٹھایا۔ بار بار خالو نے کال کی، تب انہیں کچھ پریشانی لاحق ہوئی اور وہ گھر گئے۔ پہلے میں اور پھر خالہ 1 ماہ سے اسپتال میں تھی۔ رشیدہ ہمارے پاس رات کو اسپتال میں ہوتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم اس دوران گھر میں کیا ہوتا رہا۔ سسر صاحب گھر پہنچے تو گیٹ کے پاس میرے دونوں بیٹے کھیل رہے تھے۔ پوتوں کی آواز سن کر انہوں نے کہا، دروازہ کھولو۔ بچوں نے گیٹ کھول دیا اور وہ اندر چلے گئے۔ وہ سب سے پہلے میرے بیڈ روم میں چھوٹے بچوں کی طرف گئے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ گھوم کر برآمدے میں آئے اور کھڑکی کے شیشے سے اندر دیکھنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کو گھر میں کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ خدا جانے انہوں نے کیا دیکھا، حواس باختہ ہو گئے۔ الٹے قدموں واپس گیٹ کی طرف لوٹے، گیٹ بند کر کے باہر سے تالا لگا کر اسپتال آ گئے۔ مجھے ساتھ لیا، ہم گھر آئے۔ اس وقت تک میرے شوہر کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ سسر صاحب نے اس وقت کسی سے کچھ نہ کہا، کیونکہ خالہ جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اگلے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ خالو بیٹے سے بھی باز پرس نہ کر سکے۔ خالہ کی وفات کے تیسرے دن خاور ایک ضروری میٹنگ کا کہہ کر اسلام آباد چلے گئے اور 1 ماہ تک نہ لوٹے۔ میٹنگ تھی یا نہیں، اسلام آباد گئے یا نہیں، خدا جانے۔ سسر صاحب کی پریشانی مگر ناگفتہ پہ تھی۔ مجھ سے کچھ نہ کہتے تھے، مگر رشیدہ بی بی سے کوئی بات ضرور کی تھی۔ وہ ملازمت چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی تھی۔ ادھر سدرا بجھی بجھی تھی۔ میں سمجھی کہ خالہ کی وفات کے بعد یہ دونوں عارضدہ ہیں، لیکن اندر ہی اندر بات کچھ اور تھی۔ خالہ کے 40ویں سے 1 دن پہلے خاور کا فون آ گیا۔ انہوں نے ہیلو کہا ہی تھا کہ میں نے سسر صاحب کو رسیور تھما دیا۔ باپ بیٹے میں جو بات ہوئی میں نہ سمجھ پائی، صرف اتنا سمجھ سکی کہ خالو نے خاور سے کہا تھا،
مجھے منظور ہے لیکن تم گھر آ جاؤ، میں بوڑھا ہوں، تمہارے بچوں کو کب تک کیسے سنبھال سکتا ہوں۔ خاور آئے تو یکسر بدلے ہوئے تھے، انہیں میرا اور مجھے ان کو وجود اجنبی لگ رہا تھا۔ خالو جان افسردہ اور گمسم، مگر انہوں نے خاور کو کچھ نہ کہا۔ مجھے سمجھانے لگے کہ جو خطا ہو چکی ہے اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے، اب جو میں مناسب سمجھتا ہوں کر رہا ہوں۔ اگر تم مجھے اپنے والد کی جگہ سمجھتی ہو تو میری خاطر تمہیں یہ دکھ سہنا ہوگا اور خاموش رہنا ہوگا۔ یہ ایسی بات تھی کہ رشیدہ کی زبان بھی گنگ تھی، وہ کچھ نہ بول سکی، ہماری اور اپنی بدنامی کے خوف سے چپ رہی، چپ چاپ بیٹی کو لے کر چلی گئی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد سسر صاحب نے تمام اثاثہ میرے اور میرے بچوں کے نام کر دیا، وہ مکان بھی میرے نام کر دیا جس میں ہم رہائش پذیر تھے، اور کہا یہ بدلہ ہے تمہارے صبر کا، تمہیں اس گھر میں رہنا ہے اپنے 4 بچوں کی خاطر، خاور یہاں رہے یا نہ رہے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اس نے سدرا سے نکاح کر لیا ہے کیونکہ لڑکی امید سے تھی، اور میں نے بدل خواستہ خاور کو سدرا سے نکاح کی اجازت دی ہے۔ رشیدہ بی بی کی ہی نہیں اپنی بھی عزت داؤ پر لگی تھی، اسے بچانے کی خاطر، ورنہ محلے میں ہم منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے۔ خاور کو معاف کر دو، غلطی انسان سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور وہی جزا و سزا کا مالک ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں تم پر، تمہارے بچوں پر کوئی مشکل وقت نہ آنے دوں گا۔ تمہارے اخراجات میں کمی کبھی نہ ہوگی۔ خاور بھی ایک دن اپنے بچوں کی خاطر لوٹ کر آ جائے گا۔ وہ سدرا سے نکاح کر چکا ہے۔ رشیدہ بی بی کو اس عمر کا بہت رنج ہے، شرمندگی کی وجہ سے تمہارے سامنے نہیں آتی، لیکن اس عورت کا کوئی قصور نہیں۔ ہم نے اسے مجبور کیا کہ وہ اسپتال میں تمہاری بیمار خالہ کے ساتھ رہے، رات کو اس کی بیٹی کوارٹر میں اکیلی ہوگی، اس بات کی نزاکت کا ہم نے خیال نہیں کیا، ہم سے سخت غلطی ہوئی۔ وہ بچی مجبور تھی، ہمارے رحم و کرم پر یہاں رہ رہی تھی۔ خاوند نے برا کیا مگر وہ اپنا ہے اور اپنوں کو معاف کرتے ہیں، اور اپنے ہی اپنوں کو معاف کرتے ہیں۔ تم بھی معاف کر دو اسے، میرے بعد تمہارے 4 بچوں کا وہی محافظ ہے۔ باپ کے بغیر بچوں کا جو حال ہوتا ہے تم اچھی طرح جانتی ہو۔ تمہاری 2 بچیاں ہیں، باپ برا ہے کہ بھلا، دوسری شادی کر چکا ہے، تو بھی تمہاری بچیوں کے سر پر باپ کا ہاتھ اور سایہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہ دنیا بھیڑیوں کا جنگل ہے۔ بیٹی کیا تمہاری سمجھ میں آ گئی میری بات؟ جی آ گئی ہے خالو جان۔ میں نے دوپٹے کے پلوں سے آنسو پوچھ کر وعدہ کیا، جو ہوا سو ہوا، مگر اپنی بیٹیوں کی خاطر اس گھر سے قدم نہ نکالوں گی۔